تو اسی طرح اگر ہماری اسپیچ عام اچھی نہیں ہے، عام ہم فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، گالی گلوچ، بدتمیزی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد آ جائے یا کوئی ان نون پرسن آ جائے تو ہم سپرفیشل طریقے سے کوئی پورٹریل دے دیں، وہ ہم سے نہیں ہوگا صحیح. وہاں پہ ہم سے غلطیوں پہ غلطیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، ہم کام ٹھیک نہیں کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش الفاظ بولتے، نہ لعنت بھیجتے، نہ ہی گالی دیتے. کسی پر غصہ آتا تو فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اس دور میں اگر کوئی جیسے ہوتا تھا فقہی مسئلے بھی ہیں، تو جب فقہی مسئلوں پہ بھی بات کرنی ہوتی تھی تو ان کو کنائن بولا جاتا تھا، اشارتاً بولا جاتا تھا. جیسے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ شوہر جب اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اب میں اس میں نہیں جاؤں گی ڈیٹیل میں، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ہمارے آج کے دور کا کوئی ہو تو فوراً کیا بولے، او یو مین فار سیکس. یعنی لڑکیاں آج کل کیا بات کرتی ہیں. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کا منتھلی سائیکل ہے تو پھر ہم کیا کرتے تھے، ہم اپنے گھر کے مردوں کے سامنے ذرا حیا رکھتے تھے، ان کے سامنے شو نہیں ہونے دیتے تھے. اب لڑکیاں کہتی ہیں سو واٹ، they should know this is a natural cycle, natural thing, why they shouldn't find out about it. ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. دیکھیں پھر اس سے کیا ہوتا ہے، حیا کی باؤنڈریز ہم کراس کرتے جاتے ہیں، کراس کرتے جاتے ہیں، کراس کرتے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کوئی مرد آتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وی آر سو یوزڈ ٹو اٹ، ہم اس کے سامنے بھی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں جھجک نہیں ہوتی کسی قسم کی. ایک اور حدیث میں کیا آیا کہ عورت کے لیے حلال نہیں اس کا شوہر موجود ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. یہ بھی کیوں کہا گیا، یہ بھی ہمیں وجہ پتہ ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ جو ہے، کیونکہ روزے میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بولنے کا روزہ ہے یا وہ کام نہیں کر رہی، اسی لیے نفلی روزے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کو سپیس مل جائے، وہ اپنے ہسبینڈ سے بات چیت کرے پہلے. لیکن یہ والے الفاظ نہیں یوز کیے گئے، گفتگو کو اس حد تک جو ہے وہ کیئرفل رکھا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اگر عورت خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں سے وہی چیز نکلے جو مرد سے نکلی ہے تو وہ غسل کرے. اب آپ دیکھیں the choice of words، یہاں پہ تو وہ لوچدار بات اور اس کی آئی ہے، لیکن اس میں دیکھیں ہمیں ہر بات کو سمجھنا ہے کہ الفاظ ہم کیا بولتے ہیں، ٹون ہم کیا رکھتے ہیں، کس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں. آج کل تو حال کیا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی کی پریگننسی بھی ہوتی تھی تو ذرا انڈر ٹون میں ہی کہا جاتا تھا. اب تو وہ جو پہلی پکچر آتی ہے نا، آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو اس کو سب کو دکھایا جاتا ہے مائی بیبیز فرسٹ پکچر، اور پھر اس کو انسٹا پہ بھی پوسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر سارے محلے سب جگہ پہ اس کی ڈسکشن ہوتی ہے، جو البم بنتی ہے اس میں بھی وہ لگایا جاتا ہے. تو جب ہمارا معاشرہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہوگا بات چیت میں اور گفتگو میں، تو پھر اس سے کیا ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گی. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ پریشانی رہے گی. برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی آواز جو تھی بہت سریلی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو سفر میں وہ کیا کرتے تھے کہ ہدی گایا کرتے تھے. ہدی کیا ہے، یعنی کہ وہ آخرت کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں اشعار پڑھا کرتے تھے، لیکن کیونکہ آواز ان کی بہت خوبصورت تھی تو وہ ذرا لہجے میں تھوڑی نرمی آ جاتی تھی. اور جب وہ اس طرح کرتے تھے تو ان کی آواز کا وہ جو ہوتا تھا، وہ جو سننا ہوتا تھا، اس سے ان کے اونٹ بھی تیز تیز چلنا شروع ہو جاتے تھے، تو اس لیے وہ یہ کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ ہدی گاتے گاتے عورتوں کے نزدیک پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے دور رہو اور آواز بند کر دو، کہ عورتیں بھی جو ہیں وہ اس چیز سے جو ہیں وہ اٹریکٹ نہ ہوں. کہاں یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو گانے، فلمیں اور جو سٹائل چل رہا ہوتا ہے وہ کس حد تک جاتا ہے. اس بات کو ہم یہ سمجھیں کہ بات جو ہم نے کرنی ہوتی ہے کس طرح سے ہے، کلیئرٹی لے کر آئیں. کلیئرٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کو پروہیبٹ نہیں کیا کہ آپ کسی مرد سے بات نہیں کر سکتے، لیکن سٹائل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی ہماری بات کو کس طرح مس انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ہم یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ اٹس ناٹ مائی پرابلم.
اگر کسی کا دماغ گندا ہے تو مجھے کیا اس سے مسئلہ نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ the problem will ultimately come back to me. وہ میرے لیے مسئلہ بن جائے گی. اور اسی لیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں سوسائٹی کا انٹیگرل پارٹ ہوں, اور انٹیگرل پارٹ ہوتے ہوئے مجھے اپنے لیے ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ میں نے کس سے کتنی بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. اور نفسیاتی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں, ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں کمیونیکیشن کو اپنی ایکسپیکٹیشن اور جس طریقے سے اسپیکر بات کر رہا ہے اس پہ لے کے جاتے ہیں. وہ کوئی اسپیکر کی انٹینشن نہیں دیکھتے کہ کیا ہے. اگر وہ نرم لہجے میں بات کر رہا ہے تو اس کا وہ کچھ سے کچھ مطلب نکال سکتے ہیں. تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے کسی بھی معاملے میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. جب ہم کوئی بھی معاملے میں ڈیل کریں, کوئی ہماری بات سے کچھ سوچ کے نہ چلا جائے, کوئی معاملہ ایسا نہ کر لے. مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے, میں کچھ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ پروجیکٹس پہ کام کری تھی. تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا جس کو ایک اور لڑکی سے وہیں پہ وہ کولیگس میں تھی. میں اس بچی کے ساتھ بھی الگ کام کری تھی, اور اس لڑکے کے ساتھ بھی اس کو کوئی پروجیکٹ میں نے دیا ہوا تھا. تو یونیورسٹی والوں نے مجھے کہا تھا کہ قرآن بیسڈ پروجیکٹس ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ان بچوں کو دیں. تو اس لڑکے نے کسی اور ٹیچر کے تھرو مجھ تک بات پہنچائی کہ جی مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے, اور میں 100% شیور ہوں کہ وہ مجھے بھی پسند کرتی ہے. اور مجھے یہ پکا پتا تھا کہ وہ لڑکی اس کو بالکل پسند نہیں کرتی. وہ اس سے اتنی اریٹیٹ ہوتی ہے, وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ آپ اس کو کیوں پروجیکٹس میں شامل کرتی ہیں, وہ مجھے اتنا اریٹیٹ کرتا ہے, مجھے نہ اس کے ساتھ کسی پروجیکٹ میں رکھیے گا, وہ عجیب چپکو سا لڑکا ہے اور مجھے پسند نہیں ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اس کو یہ کس طریقے سے پہنچاؤں. میں نے اس ٹیچر کو بتایا کہ وہ لڑکی بالکل پسند نہیں کرتی, لیکن وہ اس کی اندھی محبت میں بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ وہ 1-2 پروجیکٹس میں اکٹھے کام کرتے رہے ہیں. مے بی اس ٹائم پہ اس نے کرٹسی میں آرام سے بات کی, کیونکہ بچیوں کو کئی دفعہ سمجھ بھی نہیں نہ آتی کہ ہم نے کتنی بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیونکہ گھروں میں بھی ہم نے کزن سے بات چیت میں نہیں سکھایا ہوتا. تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس طرح سے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ پرسنل کس کس قسم کی اب ہم گفتگو دیکھ لیں کہ نہیں ہم نے کرنی کسی بھی نان محرم سے. اچھا, اب محرم میں بھی آپ یاد رکھیں, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی محرم بھی آپ کو لگتا ہے کہ بڑا انٹرسٹ لیتا ہے فلموں میں, گانوں میں اور فلاں چیز میں اور اس طرح, آپ دیکھیں وہاں پہ بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہونی شروع ہو جاتی ہیں, وہاں پہ بھی لمٹس کراس ہو جاتی ہیں. تو ہر رشتے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی کتنی باؤنڈری ہم نے سیٹ کرنی ہے. جیسے پرسنل ایموشنل کنورسیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, تو آپ کا دن کیسا تھا, اور یہ کہ اور آپ کو کیا سمجھ آئی, اور آپ نے اس چیز سے کیا سمجھا, جبکہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی. اس سے آپ کی کیا ہوتی ہے, ایموشنل انٹیمیسی ڈیولپ ہوتی ہے. کتنی لڑکیاں آج کل کالج یونیورسٹی میں اس طرح کی بات کہتی ہیں کہ مطلب نہیں, مجھے میرا کوئی فیئر نہیں ہے, بٹ وی ہیو اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اے ریلیشن شپ, وی کلک, ہمارا کلک ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں بہن یہ کلک وہی ہے. تو پوچھتی ہوں میں, تو دل میں کچھ ہو رہا ہے. پھر وہ سوچتی ہیں, کہتی ہیں مطلب وہ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا ویئر ٹو پلیس دوز ایموشن. لیکن آپ کی ایموشنل انٹیمیسی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ الٹیمیٹلی پھر آپ کی یا ایک کی یا دونوں کی, وہ پھر آپ کا ایک رومانٹک قسم کی اٹیچمنٹ میں چلی جاتی ہے. یہ خواتین کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. شوہر اپنا لفٹ نہیں کراتا. کل ہی ایک بچی مجھے ملی, مطلب میرے لیے بچی ہے کیونکہ ایک زمانے میں میری اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوئی ہے, اور میں نے ایسے ہی پوچھا کیا حال چال ہے, بچے اس کے بڑے ہیں. اس نے کہا کہ بہت مڈ لائف کرائسس ہو رہا ہے. یہ بڑا کامنلی آپ نے سنا ہوگا. اب جو مڈ لائف کرائسس ہے اس میں اکثر کیا ہو رہا ہے, مرد بھی کسی نہ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں, عورتیں بھی کسی نہ کسی سے بات چیت کر رہی ہیں. دونوں کی رومانٹک نیڈس بھی ہیں, لیکن ان کو آپس میں ایک دوسرے اچھے ہی نہیں لگ رہے ہوتے ہیں, اس سے وہ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح ایکسیسو پرائیویٹ میسیجنگ نہ کریں, کسی قسم کی ایسی میسیجنگ نہیں ہونی چاہیے. بہت سی خواتین کو میں جانتی ہوں جن کی اپنے ہسبینڈ سے لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس فون پہ بیٹھے رہتے ہیں. اگر وہ ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں میری کولیگ ہے, میری سیکٹری ہے, ٹھیک ہے, ہم کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ پرسنل جوکس کیوں ہو رہے ہیں, لیٹ نائٹ گفتگو کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ شیئر کیوں نہیں کر سکتے, آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کیوں رکھا ہوا ہے, آپ کیوں نہیں بتا سکتے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کا ٹاسک اورینٹیڈ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اگین جب آپ اس میں پرائیویٹ میسیجنگ شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور ایسا کام, آپ دیکھیں آج کل کیونکہ فون ہے نا ہمارے پاس, آج کل کو ہماری باؤنڈری یہ ہے, ہم اس کی وجہ سے بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں. تو آپ ایک ٹائم رکھیں, اگر آپ کسی کے ساتھ کسی پروجیکٹ پہ کام بھی کریں, کہ ایک ٹائم کے بعد میں نے وہ فون پہ رسپونڈ نہیں کرنا.
اور کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خود ویک پرسنالٹی کی ہوں تو ہمیشہ اپنے ساتھ کسی ایک محرم کو اپنے ڈال دیا کریں کہ جی میں کوئی پروجیکٹ کروں گی تو اس طرح سے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کروں گی. مجھے کئی دفعہ کسی پروجیکٹ کے لیے جیسے مرد سے ملنا پڑتا ہے, اب وہ کبھی کوئی میرے گھر آ جائیں اس طرح ملنے کے لیے, تو پھر میں اپنے بیٹوں کو بتاتی رہتی ہوں, ہسبینڈ اگر اس ٹائم پہ گھر نہیں, ہسبینڈ ہو تو ان کو بٹھاتی ہوں. اب ان لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا نا, میں نے کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے. اب وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے مجھے گھورتے ہیں, اشارے کرتے ہیں کہ ہم جائیں. ہمارے تو مرد بھی جو ہے نا وہ ٹرینڈ نہیں ہے اس معاملے میں کہ جی ہم فل اس طرح سے بیٹھے. اس طرح کی سپورٹ تو ہوتی ہے کہ الحمدللہ وی ٹرسٹ یو اینڈ ایوری تھنگ. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں اچھا پھر آپ چکر, بار بار میں میسج کرتی رہتی ہوں, چکر لگاتے رہیں, کامن جگہ پہ بیٹھتی ہوں, پھر چکر لگاتے رہیں. پھر کبھی بیٹا آگے بیٹھ جائے گا, کبھی شوہر آگے بیٹھ جائے گا, تاکہ یہ کہ وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پروفیشنل نظر آئے اور کنٹرولڈ رہے. اور ایسے لوگوں کو زیادہ تر کوشش کہ کسی آفس انوائرمنٹ میں مل لیا جائے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے کام کرنا, لیکن پرائیویٹ میسیجنگ نہ ہو. اسی طرح جوکس, یہ اب ہمارا ایک کلچر بن چکا ہوا ہے کہ اگر ہم نے شو کرنا ہے کہ میں بڑی شاندار انسان ہوں تو مجھے لطیفے ضرور آنے چاہیے اور میں نے ہلکی پھلکی چھیڑا چھاڑی ضرور کرنی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کی نفسیاتی باؤنڈری کو بہت ویک کر دیتی ہے. اگر آپ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت جوکس کریک کر رہے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو وٹی شو کر رہے ہیں اور جی بڑا ان کو ٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ کام نہیں کرنا. یہ بہت بڑا ایک فلو آ جاتا ہے. اسی طرح ایموشنل ویلیڈیشن ہمیں ان سے نہیں لینی کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, جیسے بہت سی بچیاں جب ایسی باتیں کرتی ہیں, خواتین بھی کر دیتی ہیں, مجھے اسی سے بات کر کے سکون ملتا ہے, مجھے وہ موٹیویٹ کرتا ہے, مجھے وہ اپریشیٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر ایموشنل ڈپینڈنسی ہے اور میں اسی انسان سے ڈھونڈ رہی ہوں. تو پھر وہ قول معروفہ نہیں ہوگا, وہ آپ کی آواز میں لچک خود بخود آ جائے گی بیکاز یو آر سو ڈیسپریٹ. اس میں یہاں پہ میں خالی خواتین کو ذمہ داری نہیں دیتی, مجھے یہ بھی بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ بہت سے مرد جو ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کر رہے ہیں. اور اس میں پھر اگین خواتین کی ذمہ داری آتی ہے کہ ہمیں اپنے لڑکوں کو یہ سکھانا ہے ہاؤ دے کین بی رومانٹک اینڈ فلفلنگ ٹورڈز دیئر وائفس. ٹھیک ہے, مرد کو ہم نے رف ٹف بنا دیا, مرد کو ہم نے یہ بتا دیا کہ تم نے زن مرید نہیں بننا, بیوی کے نیچے نہیں لگنا, تو وہ پھر بیچاری بیوی جو ہوتی ہے وہ مس کرتی ہے. اور باہر کا مرد آ کر پھر جب اس سے کسی بھی انٹریکشن میں بات کرتا ہے تو اس کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر شیطان, اور جب نفس کمزور ہوتا ہے تو شیطان بھی وہاں پہ پھر لیڈ کرتا ہے. تو ہر اینگل سے ہم ایک مسئلے کو دیکھیں, مردوں کو اپنا رول کہ بھی جاؤ. مطلب میں اب جیسے اپنے بیٹے ہیں تو میں ان کو کئی دفعہ ہوتا ہے بچوں کو رکھ لیتی ہوں, ان سے کہتی ہوں جاؤ تم دونوں, بیٹا مجھے ہنس کے کہے کہ ہم جائیں, پھر ہم جا کے گھوم پھر آئیں, تو میں کہتی ہوں ہاں جاؤ گھوم پھر آؤ. یو نیڈ اے بریک ایز ہسبینڈ وائف, ہمیں دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں لو جی یہ عجیب ان کو جوانی چڑھی ہوئی ہے, تو یہ شادی کے بعد جی بچے ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گئے, پرواہ نہیں. ان کو ضرورت ہے, ان کو وہ انٹیمیسی چاہیے کہ آپس میں وہ بات چیت کر سکیں, ریلیشن شپ بلڈ کر سکیں. جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کو اپنے ماں باپ کو بھیجنا چاہیے. اب ماں باپ کیا کہتے ہیں, اس کو شرمندہ ہو کے عجیب سا لگتا ہے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا ریلیشن شپ ہم نے وہ بلڈ ہی نہیں نا کیا آپس میں, ہم نے تو وہ بچوں کے ارد گرد ہی اس کو رکھا. تو اس وجہ سے بھی پھر یہ خرابیاں باہر کی طرف آتی ہیں. پھر اسی طرح اپنی پرسنل پرابلمس کو اوور شیئر نہیں کریں. اب ایک میرڈ خاتون اگر آفس میں بیٹھی ہوئی ہیں, پریشان ہے, اور ان کے کلیگ نے کہا پریشان لگ رہی ہیں, اور وہ اپنے میاں کا کوئی بہت ہی اس وقت بھری ہوئی تھی, انہوں نے بول دیا کہ میں میاں کی وجہ سے پریشان ہوں, اور پھر وہ باتیں کرتی رہیں گی تو کیا ہوگا, اگین وہاں پہ خرابی کے چانسز ہو جائیں گے. لونلی نیس ہے, مرد بھی کرتے ہیں کئی دفعہ. کئی بچیاں جو پھنس جاتی ہیں آفس میں اور وہ شادی کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی حالات بڑے گمبھیر ہیں, کیونکہ وہ مرد بتاتے ہیں کہ میری بیوی مجھے ٹائم نہیں دیتی, میری بیوی کے ساتھ میرا ریلیشن شپ نہیں ہے. تو ان کو بڑا ترس آتا ہے, کتنے اتنے سویٹ سے انکل ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں دیتی ان کی وائف ٹائم, چلو میں ان کو کافی بنا کے لا دیتی ہوں, میں یہ کام ان کے لیے کر دیتی ہوں. آپ کا نہیں بنتا کہ آپ یہ کام کریں, ٹھیک ہے. بہت ٹپیکلی میرے پاس یہ سوال تو بہت زیادہ آتا ہے کہ وہ میرا کزن ہے, کلیگ ہے, کوئی جاننے والا ہے لڑکا, میں بھی جوان ہوں اور وہ بھی جوانی سے بھرپور ہے, اور وہ مجھ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہے. میں کہتی ہوں آپ اس کو کسی میل اسکالر کے پاس بھیجیں قرآن پڑھنے کے لیے, یا آن لائن اتنے ریسورسز ہیں وہ اس سے پڑھیں. وہ کہتے ہیں جس طرح تم سمجھاتی ہو کوئی نہیں سمجھاتا. میں کہ جی مجھے بھی کافی حد تک اندازہ ہے, جس طرح آپ سمجھاتی ہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا, لیکن یہی تو نہیں اس کو سمجھانا, اس چیز کی طرف ہم نے نہیں لے کے جانا, ٹھیک ہے. اسی طرح لونلی نیس ہے, لونلی نیس اگر آپ کی ہوگی تو پھر آپ, یا ایموشنل پین بہت زیادہ ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس بہت سے ورلڈ اوور گلوبلی بہت سے دائیز ایسے ہیں جو بڑے ہینڈسم لگتے ہیں,
بڑی انہوں نے فٹ اپنی باڈی شاڈی بنائی ہوئی ہے اور وہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں. تو ینگ لڑکیاں ان سے دین نہیں پڑھ رہی ہیں, پلیز یہ بات سمجھ جائیں, اللہ ماشاء اللہ. ینگ لڑکیاں ان کی محبتوں میں گرفتار ہیں اور وہ صرف وہ ان کے پاس جا رہی. علماء کے پاس جائیں نا, ایسے اپنے لوگوں کو, یا تو فیمیلز کے پاس جائیں. ہم نا مائیں بھی ڈیسپریٹ ہو کے ان کہتی ہیں کہ چلو کچھ تو سیکھے گی. نہیں, وہ صرف محبت کرنا سیکھیں گی ایک مرد سے, کیونکہ وہ مرد بھی لطیفے سنا رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, اور لڑکیاں گگل ہنس رہی ہیں. تو دونوں طرف جو ہے نا وہ پھل جھڑیاں, کریکرز, فائر کریکرز, رومانٹک کریکرز جو ہے نا وہ شوٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اس نے مجھے کہا کہ آپ جو ادھر بات کر رہی ہیں, میں نے آپ کے 1-2 پوڈ کاسٹ دیکھے تھے, اور آپ جو ابھی ہماری کلاس لے رہی ہیں تو یو آر سو ڈفرینٹ اوور ہیئر. آپ اس میں اتنی سیریس رہتی ہیں, تو اس میں بھی ذرا زیادہ مسکرایا کریں. میں نے کہا بیٹا وہ لارجر آڈینس تک جانا ہے, ٹھیک ہے, اس میں مرد بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی لوگ بار بار دیکھ رہے ہیں, ہر طرح کی عوام ہوتی ہے. تو آپ جب ایسے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں, یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. ہاں, جہاں صرف بچیاں ہیں ان سے بات چیت کرنی ہے, وہاں پہ آپ سٹائل فرق کر سکتے ہیں کہ جی فیمیل ٹو فیمیل انٹریکشن ہے, لیکن باقی جگہوں پہ ہمیں کیئرفل ہونا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی آپ کو ایمبیگوئس قسم کی کمپلیمنٹ دیتا ہے, یعنی ہڈن قسم کی, ایسی آپ پروفیشنل انوائرمنٹ میں ہیں یا ویسے کسی سے سلام دعا کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ آپ کو باتیں جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, آپ کو ایسی فیلنگ آنی شروع ہو جائے کہ جس طرح یہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتا ہے کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا, جس طرح یہ میرا خیال رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. آپ کو بہت کیئرفل ہونا ہے کہ اس سے مجھے انٹریکشن نہیں اس طرح سے کرنی. اور میں نے آلریڈی آپ سے بات کی کہ سب سے بڑا اس وقت ہمارا ڈیلیما جو ہے وہ یہ ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہمارے لیے بن چکے ہوئے ہیں, کیونکہ اب فیس ٹو فیس ریلیشن شپ پہ پھر بھی جھجک آ جاتی ہے, پھر بھی ہم ڈرتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے, سن نہ لے. لیکن جب ہمارے ہاتھ میں فون ہے, لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے, آئی پیڈ یا کوئی بھی ٹیب پڑی ہوئی ہے, اس میں ہم ایموجیز بھیج رہے ہیں, میمز بھیج رہے ہیں, کانسٹینٹ ہم کمنٹنگ کر رہے ہیں, وائس نوٹس جا رہے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی انٹریکشن جو ہیں وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں. تو قول معروفہ, ایک عورت کو یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے ازواج مطہرات کی رول ماڈلنگ کے ذریعے, کہ آپ کو کمیونیکیشن کرنی پڑے گی مردوں کے ساتھ, لیکن یہ کمیونیکیشن میں رسپیکٹ ہونی چاہیے, مقصد ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے, ڈگنیفائڈ ہونی چاہیے وہ بات, اور اپروپریٹ فار دا ریلیشن شپ ہونی چاہیے. روڈنیس نہیں, کولڈنیس نہیں, ایسی دوستیاں اور ایسے نہیں کیا حال ہے, بیگم کا کیا حال ہے, بچوں کا کیا حال ہے, کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. ہمیں یہ باتیں نہیں کہی گئی ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کر کے ان کے ساتھ فردر اپنا وہ ریلیشن شپ بلڈ کریں. اکثر خواتین کو ہوتا ہے کہ وہ پھر دین کا نا غلط میسج چلا جائے گا, لگے گا کہ ہم بڑے روڈ ہیں, ہم بڑے ایروگینٹ ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ایک نارمل ڈسٹنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے, لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیلدی کمیونیکیشن کر رہے ہیں, یا ہم رسپیکٹفل ہو رہے ہیں, یا ہم کوئی سچویشن جو ہے نا ڈیفیکلٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اب آپ دیکھیں کوئی ورک پلیس پہ اگر ہے اور میل کولیگ کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے, تو ایسے کرتے ہیں کہ کہیں کیفے میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. آپ آفس میں بات کریں, آپ ان کو کہیں مجھے آپ ٹاسک دے دیں, جو آپ نے ٹاسک آپ سمجھ رہے ہیں کہ کرنے کی ضرورت ہے, میں اس کو کمپلیٹ کر کے کل لے کے آتی ہوں, ہم آفس میں ہی کر لیں گے, بس بات ختم کریں. کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہوتی ہے کہ جی کیفے میں ہی بیٹھنا ہے. آپ کوئی ڈرامے کی وہ ہیروئن تو نہیں ہے. میرا ایک بڑا ٹپیکل خاص جملہ ہوتا ہے, وہ آپ پکا باندھ لیں اپنے ذمہ, صرف 2 جگہیں ہیں جہاں پر ہم بول نہیں سکتے. نمبر 1 کون سی جگہ ہے؟ خواب. خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں بولنا چاہ رہی ہوں, مجھ سے بولا نہیں جا رہا. اور دوسرا ڈرامہ. ڈرامے میں کیا ہوتا ہے, وہ آتی ہے میں نے بات کرنی ہے, اور کبھی فون آ جاتا ہے, کبھی کوئی اور آ جاتا ہے, اور اس پہ وہ 30 قسطیں چلاتے ہیں, 30 قسطوں میں تباہی پھیلاتے ہیں, اور جس دن آخری قسط ہے اس میں کیا ہوتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ڈرامہ ہے, یہ ریئل لائف نہیں ہے. ریئل لائف میں کیا ہے, آپ بول بھی سکتے ہیں, آپ باؤنڈری بھی سیٹ کر سکتے ہیں, آپ چیزوں کو روک بھی سکتے ہیں, آپ کہہ بھی سکتے ہیں نو آئی کی ناٹ ڈو اٹ. آپ کو اگر کوئی بات نہیں سن رہا تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں اچھا میں 5 منٹ بعد آ کے بات کرتی ہوں, اچھا 15 منٹ بعد آپ سے بات کرتی ہوں. آپ پوری بات کو, کنورسیشن کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کلی کو آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں ہم آفس آورس میں ڈسکس کریں گے, اور آپ مجھے جو ٹاسک ہے دے دیں, آئی کمپلیٹ دا ٹاسک اینڈ دین وی ول سٹ ان دا آفس اینڈ ول ڈو اٹ. بس اس میں ایسی کون سی بات ہے. میری بھی اگر بیٹی مجھے کبھی کہے نا کہ میں نے اپنی فرینڈس کو بتایا تھا کہ مجھے اجازت نہیں ہے, تو میں اس کو کہتی ہوں یہ کیوں تم نے بتایا, دیٹ مینس تم اس کو ایک برڈن لے رہی ہو. یو شوڈ سے
this is my family rule, I don't stay out of house after this time. That means you endorse that rule. تم اس بات کو اگری کرتی ہو. اگر آپ نے یہ بتا دیا کسی کو بھی کہ جی میرے پیرنٹس مجھے الاؤ نہیں کرتے, ہمارے خاندان میں اجازت نہیں ہے, تو وہ لڑکا کیا کرے گا اگلا؟ چاہے تمہارا کولیگ ہے, کلاس فیلو ہے, پروجیکٹ پہ اکٹھے کام ہے, وٹ سو ایور, وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ مر رہی ہے کہ اس کو آزادی ملے, اور اس کے گھر والے بڑے ظالم ہیں, تو وہ آپ کو اس کے حساب سے, اگر اس کے دل میں مرض ہے تو وہ اپنے اس حساب سے آپ کو مینیپولیٹ کرے گا. تو آپ اس ڈومین میں نہ جائیں. آپ کہیں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرتی, میری فیملی بھی اگری نہیں کرتی اور میں بھی بائی پرنسپل اگری نہیں کرتی, کیونکہ میں اس سے یہ کہتی ہوں کہ جو میں نے آپ کو کام کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا, از اٹ رانگ؟ کیا یہ پرنسپلی غلط بات میں نے آپ سے کی ہے؟ غلط بات کی ہے تو لیٹس ڈسکس اٹ. لیکن اگر میں نے پرنسپلی صحیح بات کی ہے تو آپ کو اگری کرنا چاہیے. اسی طرح یونیورسٹی میں ایک کلاس فیلو کہتا ہے کہ وہ مجھے آپ سے اسائنمنٹ ڈسکس کرنی ہے, تو صرف آپ نے پکا اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اسائنمنٹ ہی ڈسکس ہوگی. آپ کہیں جی آپ مجھے بتا دیں جی آپ نے کیا ڈسکس کرنا, کہیں بیٹھ کے نہ بات کر لیں. آپ کے نہیں ابھی آپ بتا دیں جو 2-3 پوائنٹس ہیں, وہ دراصل لمبی بات ہے. آپ کے نہیں, میں لمبی بات کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, آپ جو 2-3 پوائنٹس ہیں بتا دیں تو میں اس کو دیکھ لیتی ہوں بس, ٹھیک ہے. ویکینڈ پہ کر لیں. آپ کے نہیں, ویکینڈ پہ مشکل ہے, میرے پاس اپنے کام ہے, اور اگر کوئی واقعی ضروری چیز ہے تو آپ مجھے پیپر پہ لکھ کے دے دیں یا گروپ میں ڈال دیں, تو میں اس کو دیکھ لوں گی. جو میرے حصے کا کام ہے وہ میں کر لوں گی. مرد ہمیشہ اس عورت کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس نے باؤنڈری سیٹ کی ہوتی ہے. مرد کو 1 منٹ میں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس عورت کی باؤنڈری ہے. وہ اپنی آنکھیں خود نیچی کرتا ہے, وہ غد بصر خود کرتا ہے, وہ دیکھتا ہی گھور گھور کے اس کو ہے جو کہتی ہے دیکھ لو بھائی, مجھے اللہ نے حسن دیا ہے, تم انجوائے کرو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کہیں پہ بھی کوئی کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی مرد سے کسی جگہ پہ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں تو آپ کی باؤنڈریز ویک نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے آپ اپنے آپ سے بار بار سوال پوچھا کریں. کیسے سوال پوچھ سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اننیسیسری کنورسیشن ود دس پرسن. یعنی کام ہم نے کر لیا ہے لیکن میں ابھی بھی بیٹھی پیزا, برگر, موسم, ڈراما, فلم, نیٹ فلکس, فلاں اکاؤنٹ, اے آئی کے چیلنجز, پالیٹکس, کچھ نہ کچھ ڈسکس کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں. تو پرابلم میری ہے, دوسرے بندے کی نہیں ہے. پرابلم میری ہے, میں نے لمٹ نہیں اپنی سیٹ کی. اسی طرح یہ کہ کیا میں اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں؟ گھر میں تو میں بات ہی نہیں کرتی, 2 جملے نہیں بولتی. وہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں تیار کسی نہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ مجھے دیکھنا ہوگا نا کہ میں کتنی بات کر رہی ہوں اور کیسے بات کر رہی ہوں. اس پہ نا بچیوں کو بہت غصہ آتا ہے. کئی بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں کیوں سکھایا جاتا ہے, مردوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ نہ کریں. دیکھیں بات یہ کہ مرد کبھی بھی اس عورت کی طرف نہیں آئے گا جو کسی نہ کسی طرح لیڈ کر رہی ہے. مطلب لیڈ اگر نہیں کر رہی تو وہ مرد نہیں آئے گا. یہ بات پکی یاد رکھیں. ہم تھوڑا سا لیڈ دیتے ہیں تو پھر وہ مرد جو ہے نا وہ سپیس لیتا ہے, کیونکہ مرد کو عورت چاہیے. اللہ نے مرد کو بنایا ایسا ہے. عورت اس لیے نہیں سمجھ پاتی ہے کہ عورت کی یہ نیڈ نہیں ہے. عورت کو کپڑے چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. وہ اس دن کہیں کسی نے کسی کی کوئی سٹوری, کوئی میرے خیال میں کوئی کوچ ہے, وہ بہت بڑی آڈینس کو وہ ٹرین کر رہے, اور اس میں مجھے ایگزیکٹ تو پوائنٹس بھول گئے اس کے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 6 منزلیں ہیں, اور ایک عورت جو ہے وہ گئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی تمہیں کیسا شوہر چاہیے؟ تو وہ کہتی ہے کہ پہلی منزل پہ پتہ نہیں جاب سیکیورٹی ہے, کافی ہے, یا اگلی منزل پہ جائیں. وہ کہتی ہے ہاں میں خوش ہوں اگر رسپانسبل ہے, جاب سیکیورٹی ہے. نہیں لیکن اگلی منزل دیکھ لیتی ہوں. اگلی منزل پہ جاتی ہو, کہتے ہیں پیسہ بھی ہے, اچھا ٹھیک ہے کافی ہے. وہ کہتی نہیں اگلی منزل دیکھ لیتی ہوں. خوبصورت بھی ہے, کافی ہے, نہیں اگلی منزل دیکھ لیتی ہوں. وہ چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں اور وہ 6ٹھی منزل پہ پہنچتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ نہیں جی اگر آپ نے پچھلی چیزوں کی چوائس نہیں کی تو اب آپ ایگزٹ لے لیں, اب آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور وہ روتی دھوتی باہر آ جاتی ہے. وہ کسی بات پہ راضی نہیں ہو رہی ہے مرد کی, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ عورت کو خوش کرنا بڑا مشکل کام ہے مرد کے لیے, کہ بھی اس میں اتنی کوالٹیز ہیں, وہ کسی کوالٹی پہ ٹکتی نہیں ہے. اچھا ایک تو جوک انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن دیٹ از وٹ دا لیڈی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. اس نے کہا جیسے ایک اور ٹاور ہے, اس میں بھی 6 منزلیں ہیں, مرد کو اس میں بھیجا جاتا ہے کہ تم بیوی کی کیا کوالٹیز چاہیے. ایک پہلی کوالٹی وہ اس کی بتاتے ہیں کہ جی وہ شی از ویری گڈ ان انٹیمیسی ود یو. تو مرد بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے شاید یہی کافی ہو. کہتے ہیں دیکھ لو آگے. دوسری منزل پہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پاس پیسہ بھی ہے, ویل سیٹلڈ بھی ہے. تو مرد کہتا ہے مجھے اس سے آگے نہیں جانا, میرے لیے یہ 2 کافی ہیں, مجھے نہیں اور کوئی چیز دیکھنی. اور عورتیں جو ہیں وہ ہر چیز چھوڑ کے وہ منزل سے باہر نکل جاتی ہیں.